السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آج ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم جب بھی دینی ویڈیو ڈالیں گے تو ویڈیو آپ کو مل جائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قبر کی پہلی رات کے بارے میں، یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم مرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ہر مسلمان کا قیامت تک قبر ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قبر میں بھی ہمارے اعمال کے حساب سے ثواب اور عذاب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اسے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کے جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ مردہ یہ جانتا ہے اسے تنہا قبر میں چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ سوچو 10x10 کے ہمارے گھروں میں کبھی لائٹ چلی جائے تو ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنا چھٹپٹانے لگتے ہیں، مارے گرمی کے ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ پر قبر میں سوچئے ذرا کتنا اندھیرا ہوگا، جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں مردے سے سوال جواب کرنے۔ یہ فرشتے مردے سے 3 سوال جواب کرتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہیں گے یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو برا انسان ہوگا اسے فرشتے کہیں گے یہ صاحب کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کھڑکی میں سے گرم لو آتی رہتی ہے، اور ان کے لیے جہنم کے بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو فرشتے عذاب دینے کے لیے مقرر ہے وہ اندھا، بہرا اور گونگا ہے، جو بہت دہشتناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا گز ہوتا ہے جس سے وہ مردے کو مارتے رہتے ہیں، اور مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف برے بندے کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے جہنم کا آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اور سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو سانپ بچھو اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا وزنی پتھر ہوگا، وہ اسے مارے گا تو اس کا چہرہ چٹنی بن جائے گا اور پتھر دور جا گرے گا۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جائیں گے، تب پھر اس مردے کا چہرہ صحیح سلامت ہو جائے گا، پھر پتھر مارا جائے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ سانپ بچھو الگ ڈس رہے ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا قبر میں کافر پر 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں،
جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین میں بالکل سبزی نہ اگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ہی معمولی بات پر جن سے وہ بچ سکتا تھا۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پر اور آدھی اس قبر پر گاڑ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نبی کریم نے فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک کا ہلکا کر دیا جائے۔ وہیں اس بندے سے یعنی میت سے قبر بھی کہتی ہے، اے انسان، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں کا، تاریکیوں کا، تنہائیوں کا اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں؟ وہیں اگر میت نیک ہوتی ہے تو کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے، میں اس کے لیے سبز میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ پاک کی قرب رحمت میں جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس بندے کے اچھے اعمال یعنی اس کی نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ جب عذاب کے فرشتے ان کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر جب فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تب روزہ کہتا ہے، تمہارا یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے تو وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، میری بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیار کر کے لایا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہوں کو دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ہر مردے کے لیے خوفناک ہو ایسا نہیں ہے۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہے پر اندر سے قبر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی مردہ قبر کے عذاب کے مزے چکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی مردہ قبر میں جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر اتنی محبت سے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی دائی پسلی بائی پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائی پسلی دائی میں۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کے فتنوں سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔